اور اسی وجہ سے ہمیشہ نقصان ہوا ہے۔ میں ایک بات وضاحت کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ یہ سیدھا سادہ جو مجھے مارنے کی اور میرے ساتھیوں کو مارنے کی کوشش کی گئی ہے، میں بربلا یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میاں نواز شریف، شہباز شریف، اکرام اللہ نیازی اور ایک ان کے بلاج ہے نیازی ہے جو نیو ٹرانسپورٹ کا مالک ہے بہت بڑا، اور میاں نواز شریف کی وہ جتنی تصویروں کے نیچے اس کا فوٹوگراف ہے، انہوں نے بندے اکٹھے کیے، اس میں وکلا بھی تھے اور پی ایم ایل این کے ورکر تھے، یہ سب وکلا بھی تھے، اور انہوں نے پی ایم ایل نے اکٹھے کیے جو ان کے ہم نوا تھے۔ اس طریقے سے 5 گھنٹے ہمیں مفلوج رکھا اور وہاں ہاسٹل بنا کے رکھا، اور پھر تیل لے آئے تاکہ بلڈنگ کو جلایا جائے، اور جس طرح گاڑیوں پہ جس پہ ہمیں چودھری اعتزاز حسن آئے، اور پھر انہوں نے یہ مجھے گارنٹی دی کہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ کیا گارنٹی تھی اس کی جس میں جان جاتے ہوئے بچی ہے اور جو تشدد ہوا ہے؟ میں اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سے بجائے اس کے کوئی فائدہ ہوتا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے دوبارہ زندگی عطا کر دی ہے، ورنہ انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سراسر یہ میاں نواز شریف، شہباز شریف، اکرام اللہ نیازی اور انعام اللہ نیازی اور وہ دوسرے ان کے ساتھی جو شادی خان ہیں، جو ٹرانسپورٹر ہیں، وہ ذمہ دار ہیں۔ اور وزیر اعظم صاحب سے بھی میں نے اب بھی کہا ہے، وہ مجھے ملے ہیں کوریڈور میں، تو میں نے کہا ہے کہ آپ کے پارٹنر اس میں ذمہ دار ہیں اور 100% ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ اگر آپ نے انکوائری کرانی ہے تو آپ انکوائری کرا لیں، جس فورم سے کرائیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ میاں صاحبان کے وہی ہتھ کنڈے استعمال کرنے شروع کیے ہیں۔ اعتزاز حسن شروع میں انہوں نے اعلان کیا کہ میں مستعفی ہو رہا ہوں، اور پھر بعد میں انہوں نے اپنے ورشن بدلے ہیں۔ اس سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ غلط بیانی کر رہے ہیں۔ اور میں یہ صورتحال اگر آپ ملاحظہ اس کی ڈسکشن کریں گے، آپ سمجھدار لوگ ہیں، یہ کوئی جمہوریت کی خدمت کرنے والے نہیں ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو انتقامی کارروائی۔ اب میں مثال دوں گا، محترمہ بےنظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف بھی 5 مقدمے میاں نواز شریف نے بنوائے تھے، اور 18 مقدمے آصف زرداری صاحب کے خلاف بنوائے تھے۔ میاں نواز شریف میاں والی میں آئے اور ایک ایس پی کو کہا کہ ڈاکٹر شرفدر کے بیٹے کا پیٹرول پمپ کو آپ بلڈوز کر دیں۔ میرے خلاف انہوں نے کیس بنوانے کی کوشش کی، ان کے ہاتھ کوئی مٹیریل نہیں آیا۔ اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں چھانگا مانگا کی سیاست سے لے کر ملک بچاؤ والا جو ہے، اور قرض اتارو ملک سواروں کا اکاؤنٹ ہی نہیں ہے۔ تمام ملک کا لوہا 1923 کی بک ویلیو پہ تھا، وہ سارا اتفاق فاؤنڈری میں لے گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہی لوگ ہیں جو انتقامی کارروائی کرتے ہیں، ان کے یہاں کوئی سیاسی سوجھ بوجھ نہیں ہے۔ یہ لوگوں کو تعنے دیتے ہیں کہ یہ امریت کی طرف بڑھے، امریت کی گود سے پال کر امریت جمہوریت کی طرف میں نہیں سمجھتا کہ وہ جا سکتے ہیں۔